اس وقت جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہم مسلمان جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمام نیک اعمال ہمارے الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے، جرم ہے، برائیوں میں لکھ رہا ہے۔ آپ کے نیک اعمال برائیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات تعجب کی لگے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ کیوں؟ کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت یا اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی ہدایت کو قبول کر لے، اللہ کو منزل بنا لے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت جو نیکوکار لوگ ہیں، جو مخلص ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ بات بڑی واضح ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کی لعنت کس پر ہوگی۔ دیکھیں، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، یعنی اگر آپ مجھے سننے والے ہیں، تو جو باتیں میں اللہ کی عطا سے آپ سے کر رہا ہوں، تو جو شخص یعنی عاقل بالغ ہو جائے اور پھر یہ سوچ سمجھ سے کام نہ لے اور دنیا کو زندگی کا مدعا بنا لے اور زندگی کا رخ دنیا کی طرف کر لے، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دے اور دین اسلام میں مکمل داخل نہ ہو، تو یہ اللہ کی لعنت، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی۔ اگر میں یہ جملہ سمیٹوں اور اس کو مختصر کروں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو قبول کر لے اور زندگی اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ جو زندگی اپنی مرضی سے گزارے اور اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ تو یہ باتیں دیکھیں، قرآن میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں صرف ان کو دہرا رہا ہوں اور ان کو آپ کو وضاحت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تطغوا، حد سے نہ بڑھنا، اگر بڑھے تو فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، حد سے بڑھے تو میرا غضب تم پر جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، اور جس پر بھی میرا غصہ جائز ہو گیا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور دیکھیں، یہ باتیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کا غضب ہو یا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل نرم نہیں ہیں۔ نصیحت قبول کرنے سے ہم نے انکار کیا ہے عملی طور پہ، اللہ کی ہدایت کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، اعراض کر لیا ہے، اللہ کی یاد سے ہم نے اعراض کر لیا ہے۔ من اعرض عن ذکری، تو یہ بالکل سادی سادی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86
کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے انکار کر دیا نعمت ایمان پا لینے کے بعد، وَشَهِيدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور حالانکہ وہ خود اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہے، حق پر ہیں، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس ہماری واضح روشن نشانیاں آئیں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اب ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، لعنت ہے، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ دیکھیں سارا حال میں آپ کو کھلے اور واضح طور پہ بتا رہا ہوں، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے ہے جو ہدایت سے منہ موڑ چکے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہدایت کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، اور انکار ہے ان کا انکار ہے ان کا اللہ کو منزل بنانے سے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے سے انکار ہے، ہدایت کے مطابق یہ زندگی گزارنے سے ان کا انکار ہے۔ تو ساری بات تو یہی ہے۔ دیکھیں میں آپ سے یعنی زیادہ گھما پھرا کے بات نہیں کروں گا، دنیا میں آ کے آپ یا تو اللہ کو منزل بنائیں گے اور آخرت کو ترجیح بنائیں گے اور ہدایت کو قبول کریں گے، یعنی دین اسلام، اور اس میں مکمل داخل ہو جائیں گے آپ، جیسے کہ حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اچھا، اب یہ جو 86 نمبر آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ بھئی میں کیسے ہدایت دوں ان نام نہاد مسلمانوں کو جنہوں نے جو دعوت و اسلام کا کرتے ہیں۔ یہ مضمون میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں لیکن قرآن کے مطابق ہی ہے۔ کیسے میں ہدایت دوں؟ کیف یہدی اللہ قوما، جنہوں نے حق کے مطابق زندگی گزارنے سے، یعنی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا، اور حالانکہ یہ گواہی دیتے ہیں اپنی زبان سے کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، لیکن رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وجاءہم البینات، ان کے پاس قرآن موجود ہے، اور یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہدایت سے رخ پھیر لیا ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنے، ان کی ساری جد و جہد دنیا اور دنیا کے لیے ہے۔ تو ایسی یہ تو بڑی ظالم قوم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ اب ان کو ہدایت، چونکہ یہ ہدایت چاہتے نہیں ہیں تو ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی، ہاں ان پر اب اللہ کی لعنت ہوگی، تمام فرشتوں کی، تمام لوگوں کی ان پر پھٹکار ہوگی، خالدین فیہا، اس پھٹکار میں وہ ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میرے پاس آئیں گے اور میں ان کو جہنم میں جب ڈالوں گا تو لا یخفف عنہم العذاب، تو ان پر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، بریک نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو دوبارہ مہلت ملے گی۔ دیکھیں رک جائیں تھوڑا سا، اللہ فرما رہے میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا، آج مہلت کا وقت ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ ہدایت کو کیوں قبول نہیں کر رہے،
اللہ کو منزل کیوں نہیں بنا رہے؟ اللہ کی طرف رخ کیوں نہیں پھیر رہے؟ اللہ کے رسول کے راستے پر آپ چلنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ آپ نے کیوں دنیا کو مدعا بنا لیا ہے؟ آپ کی ساری توجہ دنیا کی طرف کیوں ہے؟ اس بات کا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ایک قصے کہانیاں مت کریں. عذر لا تعتذر اليوم قد کفرتم بعد ایمانکم. ہم جیسے مسلمانوں سے ہم جب معذرتیں پیش کریں گے، ہم معذرتیں کیا ہیں ہماری؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سارا معاشرہ ایسا ہے، ہم کیا کریں؟ سب لوگ یہ دنیا کی طرف رخ کر لیں، اور آخر دنیا داری کی بھی کچھ تقاضے ہیں. یہ مجھے لوگ کہتے ہیں. آخر دنیا میں بھی ہم نے سروائیو کرنا ہے، دنیا کی بھی ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ کی لا علمی کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب روکا ہے دنیا سے یا ضروریات دنیا کو حاصل کرنے سے؟ کب روکا ہے؟ ظاہری جو فنون ہیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، 15-16 سال لگا کے جو مرضی آئے بن جائیں، اللہ تو نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم میری طرف رخ کر لو، زندگی گزارنے کی نیت مجھے بنا لو، میرے لیے زندگی گزارو، اور اپنے عمل سے کہو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور اپنے عمل سے کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. دیکھیں، بہت زیادہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں. سب لوگ اندھے، بہرے اور گونگے بن کر زندگی گزار رہے ہیں. کون؟ آج کا مسلمان. سب لوگوں کا یہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو گلی میں جھاڑو دے رہے، گلی صاف کر رہے خاکروب، اور ملک کا جو وزیر اعظم ہے، یہ اور اس کے مابین جتنی بھی کیٹیگریز ہیں لوگوں، کوئی خان ہے، کوئی نواب ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، سب کا وزن دنیا کے، یعنی دنیا داری کے کی طرف ہے. سب کا خیال، سب کے خیال میں دنیا ہے. اور دین، دیکھیں آج جو دین جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں وہ ایک رسم بن گیا ہے. نماز، یعنی کچھ تعجب ہوتا ہے، یعنی دین سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. رمضان آتا ہے تو آپ روزے بھوکے پیسے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ کے نام پر آپ کچھ دے دلا دیتے ہیں، اور سیر و تفریح کے لیے آپ حج یا عمرے پہ چلے جاتے ہیں. ہے تو آپ دنیا دار ہی نا. دیکھیں، مجھے پتہ نہیں ہے آپ ہیں کون، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ دنیا دار ہیں، اور میرا خطاب تو دنیا داروں سے ہے. لیکن میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اس میں آپ کا فائدہ کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے. سب سے پہلے دنیا کا نقصان ہے. من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا. جس نے بھی ہدایت سے انکار کر دیا تو قیامت کا دن اس کا وہ بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا. اس وقت دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کروں، اس وقت جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہم مسلمان جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمام نیک اعمال ہمارے الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے. جرم ہے، برائیوں میں لکھ رہا ہے. آپ کے نیک اعمال برائیوں میں شامل ہو رہے ہیں. شاید آپ کو یہ بات تعجب کی لگے، لیکن حقیقت یہ ہے. کیوں؟ کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. اور دیکھیں، ایک بات میں آہستگی سے کہہ رہا ہوں اور ایک نصیحت کے انداز میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی آپ اسے سنیں. نیت جب خراب ہو جاتی ہے تو نیک اعمال ضائع ہونے لگتے ہیں. دیکھیں، یہ جو میں نے حدیث پڑھ کے سنائی ہے تو ہجرت کی بات ہے. انما الاعمال بالنیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب وہ آگے جو تفصیل ہے حدیث میں، جس کی ہجرت اسلام کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت تو اسی کے لیے ہے، یعنی جس کی نیت یہ تھی.
لیکن جس کی نیت کسی عورت سے نکاح کے لیے ہے تو اس کی ہجرت نکاح کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ شمار نہیں ہوگی۔ وہاں ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ مدینے کی ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، اس نے مکے کے ایک آدمی سے نکاح کی۔ جب اس نے خواہش کی، اس نے کہا تم ہجرت کر کے آؤ، میرے مدینے میں آ جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو وہ ہجرت کا زمانہ تھا اور اس نے ہجرت کر لی، مسلمان تھا، ہجرت کر لی شادی کے لیے۔ تو دیکھیں نیت پہ دار و مدار ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، میں آپ کو اطمینان سے بتا رہا ہوں، صحیح حدیث ہے کہ جہنم میں روز قیامت سب سے پہلے 3 مسلمانوں کو جو انتہائی نیک کام کر رہے تھے، ان کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک عالم جس نے ساری زندگی علم سیکھا اور سکھایا، اور یہ شخص تو یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر اللہ نے خود تعریف کی ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہتر بات کسی کی ہے ہی نہیں، سب سے بہتر ہے اس شخص کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح کرے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں، نیت خالص ہو۔ تو یہ تو بڑا اچھا کام ہے، سب کاموں سے بہترین کام ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لیکن سب سے پہلے جہنم میں یہ شخص جائے گا، اس کے بعد غنی، اس کے بعد شہید۔ غنی کون؟ جو ساری زندگی مال کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، اور بہت بہت سے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مسلمانوں میں۔ اور اس کے بعد شہید، جو اللہ کی راہ میں لڑا، کافر کو مارا اور خود بھی شہید ہو گیا، یہ بھی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اور وہ حدیث کا آپ مطالعہ کریں، ان کی نیت خراب تھی۔ وہ حدیث تفصیلاً میں ابھی نہیں بیان کر رہا، لیکن اس کا خلاصہ میں ان کی نیت خراب تھی، نیک کام تھے۔ یہی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ نیک کام جو ہیں اس پر آپ غرور نہ کریں، یہ سب ضائع ہونے والے ہیں۔ آپ نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، آپ تو کلمے کا اگر پڑھا ہے تو مطلب بھی نہیں جانتے آپ کلمے کا، تقاضے تو دور کی بات ہے۔ کلمہ طیبہ کے تقاضے، یہ کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ، اس کا آپ حق ادا کریں، آپ جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلمہ گو جس نے اس کا حق ادا کیا وہ جنتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہم تو کلمے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ کلمہ گو کی منزل اللہ ہوتی ہے، اس کی ترجیح آخرت ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو متقی ہوتا ہے۔ کلمہ گو متقی ہوتا ہے۔ کلمہ گو کا مشن اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جھوٹا کلمہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، ہم مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ برائے نام مسلمان تو آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ ہر سطح پر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر سطح پر وزیر اعظم، صدر مملکت اور پھر نیچے آتے جائیں، وزیر اعلیٰ، وزراء کرام اور عمائدین مملکت، اور پھر آپ آ جائیں نیچے جو بھی آپ کے
ایس ایچ او صاحب، ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، سب جو ہے ایک ہی لائن میں ہے اور انکار قرآن میں کی لت میں ہم مبتلا ہیں۔ دیکھیں یہ بات بڑی سچ ہے، اب تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ قرآن کی ہماری زندگی میں، قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے، زبان پہ ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آپ نے تو دنیا کا راستہ چن لیا ہے، آپ تو دنیا کے راستے پر ہیں۔ آپ کے لیے تو آپ کا مفاد عزیز ہے، سب سے زیادہ اہم آپ کا اپنا مفاد ہے، عزت، آپ کی اپنی عزت اور شہرت اور دولت۔ پھر اس کی کیٹیگریز ہیں اور تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتائی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا قل هل أنبئكم بخير من ذلكم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس تو سب سے بہتر بدلہ ہے، ان دنیا کی چیزوں پر تم کیوں ریجھ گئے ہو؟ کیا چیزیں ہیں یہ؟ آپ کی اپنی جوانی ہے، ختم ہو جائے گی، بڑھاپے میں جا کے آپ مر جائیں گے، آپ کی اولاد، بیوی، سب مال دولت سب کچھ رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، سب کچھ چیز، بس وہ آپ دیکھ لیں نا، صحن میں لاش کو رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ایک دنیا دار شخص ہے، اور جو ساری زندگی دنیا کے لیے کوششیں کرتا رہا، دنیا کو مدعا بنا لیا اور پھر آخر میں جا کے فوت ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک بہت ہی یعنی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بہرحال میں تھوڑا سا مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ایسے مسلمانوں کو جنہوں نے ہدایت چھوڑ کے، اقرار چھوڑ کے انکار کا راستہ اپنا لیا۔ دیکھیں میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کروں گا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، میں سمجھنے کے لیے آپ کو، ہم انکار کے راستے پر ہیں، ہم اقرار کے راستے پر نہیں ہیں، تو آپ پر اللہ کی لعنت ہے اگر آپ ایسے ہیں تو تمام ملائکہ آپ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں تو تمام ملائکہ آپ کے لیے رحمت کی، اللہ تعالیٰ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ پھر آپ پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے، آپ تمام فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے بھیا، یا تو آپ پر فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں اس وقت، دیکھیں اس وقت کرنٹ صورتحال جو ہے، یا آپ اللہ کی یا رحمت کی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، سمندر کی مچھلیاں، ہر جاندار آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو بہرحال ایک یعنی سوچنے کی بات ہے۔ لیکن آیت نمبر 89 میں، 89 میں اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھول دیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر آپ رجوع کر لیے، میں آپ سے مخاطب ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر آپ نے رجوع کر لیا، تابوا من بعد ذلك واصلحوا، دو باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آپ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا لیں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، دنیا کے مفاد کی بجائے آخرت کے مفاد کا خیال رکھیں، اصلحوا، اپنی اصلاح کریں، اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے۔ اب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، آپ کو بخش دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، بڑی کریم ذات ہے۔ لیکن آپ اگر توبہ نہیں کرتے، اپنے رویے پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 90 جو 90 نمبر آیت ہے،
پہلے میں ترجمہ پڑھ دوں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے اقرار کے بعد انکار کا راستہ اپنایا، پھر ان کا ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا انکار بڑھتا چلا گیا، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، واولئک ھم الضالون، اور وہ پکے گمراہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلیں پہلے تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا، پھر اگر موقع ملا تو آگے جائیں گے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اقرار کے بعد انکار۔ دیکھیں اول تو ہم نے اقرار کیا نہیں ہے، ہمارا جو اقرار ہے وہ روایتی ہے، جدی پشتی ہے، برائے نام ہے، نمائشی ہے۔ ہم نے نہ ایمان قبول کیا ہے، نہ ہم جانتے ہیں ایمان کو، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بتا دے کہ ایمان کی یہ تقاضے ہیں تو پھر ہم ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہمارا انکار ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، مرد ہو عورت ہو، گھر کی سطح پہ ہو، سارا معاشرہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ ہم ہدایت دیکھیں، امت مسلمہ قرآن کو چھوڑ چکی ہے اور یہ گمراہ ہو چکی ہے، یہ بھٹک چکی ہے۔ اس نے ہدایت کے عوض، ہدایت کو بیچ کے دنیا کے مفاد کا سودا کر لیا ہے۔ ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، تو دنیا دار انکاری ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اقرار کے بعد اگر آپ نے انکار کر دیا اور اس پر آپ جم گئے، ثم ازدادوا کفرا، اب آپ کا دل ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، آپ کو ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج یہ بوڑھے لوگوں کو دیکھ لینا، حرص دنیا، ساری باتیں دنیا داری کی۔ آپ کے گھر میں ہوں گے شاید بوڑھے، یا نہیں آپ خود بوڑھے ہوں گے شاید، سارا سوچ دنیا کی، پیسہ چاہیے، کاروبار چاہیے، پیسے بڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو دنیا ہی کی سوچ رہے ہیں ہم سب، جو بھی ہے لیکن دنیا ہے، ختم بات۔ تو تمہاری عقل پر تمہارا دل سخت ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول، کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے تو توبہ توبہ کی حقیقت ان کو سمجھ میں نہیں آتی، توبہ کرنے بھی نہیں چاہتے، کیونکہ گمراہی پر یہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ دیکھیں ہدایت اگر پہلی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا لا تکونوا اول کافر بہ، ہدایت تم تک پہنچے تو اس سے انکار کرنے والے نہ بنو، اس کو مان لو۔ اگر ہدایت آنے کے بعد، سمجھ میں آنے کے بعد، پیش کرنے کے بعد آپ پیش ہوا، آپ نے قبول نہ کیا، تو اب آپ کا دل سخت ہوتا رہے گا، دل پر زنگ چڑھتا رہے گا، اور پھر آخر میں ہوتا ہے دل پہ تالے لگ جائے، ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ میں واضح طور پہ آئے۔ تو توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ لوگ ضالون ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔